سب عام دن ہے، حکومت کہہ رہی ہے ہمارے نمبرز پورے ہیں، مگر اب 4 جو لوگ تھے ان کا بھی نہیں پتا، جو 16 تھے جن کا علی زیدی صاحب کہہ رہے تھے میں نے وزیر اعظم کو نام دے دیے ان کا بھی نہیں پتا، مگر یہ ضرور کہہ دیا ہے کہ اگر کل ووٹ دینے نہیں آئے تو پارٹی سے پھر کارروائی خلاف کی جائے گی۔ صاحب یعنی کہ ضرورت کے تحت کیونکہ اگر ان 4 کو یا 16 کو نکال دیں تو اعتماد کا ووٹ نہیں ہو پائے گا، کمپرومائز کر لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ خانزادہ صاحب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل پاکستان کی سیاست کا تاریخی دن ہے۔ شاہ زیب صاحب آپ ریسرچ کرتے ہیں، میں اسٹوڈنٹ ہوں ہسٹری کا، پاکستان کی بھی اور پاکستان کی سیاست کا بھی اور قانون کا بھی ایک طالب علم ہوں ادنا۔ میرے نالج میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ ایک سٹنگ وزیر اعظم اس میں اتنی ہمت ہو اور جرأت ہو کہ وہ جا کے خود ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی بات کرے، حالانکہ آئینی قانونی طور پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اخلاقی طور پہ انہوں نے مناسب سمجھا، وہ اخلاقی طور پہ وہ اخلاق کی وہ پیرائے وہ معیار جو پاکستان کی سیاست سے پاناما کے پانیوں میں بہا دیا گیا، جو پاکستان کی سیاست سے سوئس بینکس میں دفن کر دیا گیا، جو پاکستان سے نکال کے مے فیئر میں جو اب رہتا ہے، وہ اخلاقیات، اس اخلاقیات کی بنیاد پہ عمران خان صاحب نے یہ سٹینڈ لیا ہے جو ناپید ہے۔ اس لیے آپ نے پوچھا بھی، جواب نہیں آیا اپوزیشن سے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ ہوا کیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم یا آفیشیل جو ترجمان ہیں شبلی فراز صاحب، وہ اگر کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی دیتے ہیں اس سے تو آپ کی گورنمنٹ کی لائن کا پتہ لگتا ہے۔ باقی میں اور ہمارے کو منسٹر جو بات کرتے ہیں اپنی رائے بھی دیتے ہیں، لیکن وہ حکومت کے آفیشیل ترجمان شبلی فراز صاحب ہیں۔ اس میں اگر کوئی ممبر سمجھتا ہے کہ اس کے پاس انفارمیشن ہے تو وہ پھر شیئر کر لے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سینسیٹیو چیزیں ہیں، بڑے احتیاط سے اس پہ گفتگو کرنی چاہیے۔ میرے سامنے کم از کم کوئی ایسا ڈاکیومنٹ نہیں آیا، نہ میری موجودگی میں۔ مگر علی محمد خان صاحب، فواد چودھری صاحب آفیشیلی، فواد چودھری صاحب صرف ٹاک شوز کی حد تک نہیں، ٹاک شوز کی حد تک نہیں بلکہ آفیشیلی پارٹی کی پریس کانفرنسز کرتے رہے ہیں، اسد عمر صاحب بھی کرتے رہے ہیں، علی زیدی صاحب وزیر اعظم کے قریبی ہیں اور انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ میں نے علی محمد خان کو نام دے دیے، انہوں نے کہا میں نے وزیر اعظم کو نام دے دیے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے وزیر اعظم کل ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں، جیسا آپ نے کہا کہ پہلے نہیں ہوا، اور ہم نے احسن اقبال صاحب سے بھی پوچھا کہ یہ جو اقدام ہے اس سے آپ کیا سرپرائز ہو گئے، مگر جو اصولی اور اخلاقی پوزیشن ہے اس میں اگر 4 لوگوں کے نام آپ کو پتا ہیں، الیکشن کمیشن پر تنقید کر رہے ہیں، خود پارٹی سے نکال نہیں رہے ہیں، 2 دن بعد کہہ رہے ہیں کہ جی اب نہیں پتا، 16 لوگوں کے نام 2 دن پہلے پتا تھے اب نہیں پتا، کیونکہ اگر ان کو نکال دیا تو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے پائیں گے، تو جن کو پیسے لینے کا الزام وزیر اعظم نے اپنی کل تقریر میں لگایا ہے ان سے ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں۔ شاہ زیب صاحب، جب کوئی پراپر ثبوت سامنے آئیں گے تو اس کے بعد لازماً فیصلہ کیا جائے گا اور دیکھ بھال کے کیا جائے گا۔ مت بھولیں شاہ زیب خانزادہ صاحب، یہ سوال آپ ضرور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے ان لوگوں کے سامنے ضرور رکھیں جو اخلاقیات کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں۔ 3 بار نون لیگ نے حکومت کی ہے اور وزیر اعظم کے لیول تک پہنچی، 4 بار پیپلز پارٹی نے ذوالفقار بھٹو سے لے کے ابھی موجودہ۔ کیا شاہ زیب خانزادہ صاحب مجھے پیپلز پارٹی کا کوئی ایم این اے ایم پی بتایا جا سکتا ہے جس نے ایم این اے ایم پی نہیں ایک پی این کو بھی نکالا ہو کرپشن پہ؟ ہم نے اپنے 20 کے قریب ایم پی ایس کو فارغ کیا۔ علی محمد خان صاحب اس وقت علی محمد خان صاحب یہ 2018 میں کیا آپ کی پارٹی بار بار ظاہر ہے آپ کی پارٹی اس کے خلاف ایکشن علی محمد خان صاحب ظاہر آپ کی پارٹی بار بار مثال دیتی ہے، 2018 کے سینٹ انتخابات کے بعد کیا، اور اس وقت عام انتخابات میں بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا، جن کی ویڈیو وزیر اعظم عمران خان نے خود پیسے لیتے ہوئے دیکھ لی تھی اور حکومت اپنا ٹینیور پورا کر چکی تھی، ان کو اس وقت نکالنے میں اور اس وقت ان 4 لوگوں کو یا 16 لوگوں کو نکالنے میں جب ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے اور حکومت ختم ہونے میں آدھا ٹینیور باقی ہے، فرق ہے نا؟ تو اصول کیا کمپرومائز ہو گئے کیونکہ ٹائم بہت زیادہ باقی ہے؟ اگر آپ وہ سپیچ عمران خان صاحب کی نکالیں، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ویڈیوز موجود ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں نے خود جا کے دیکھی ہیں اور میری آنکھوں کے سامنے سارا گزرا ہے، ان کو بتایا گیا تھا کہ ویڈیوز موجود ہیں۔ اور جب یہ انہوں نے کہا میرے پاس آؤ میں دکھاتا ہوں ویڈیوز، یہ جو موجودہ تھی سر، اور جب یہ ویڈیوز آئیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے پتہ ان لوگوں کا ہوتا تو ان کو نکال دیا جاتا، اور ہم نے ان کو نکالا بھی۔ لیکن بہرحال ایک بات بالکل کلیئرلی ثابت ہوئی ہے کہ آج اپوزیشن میدان سے بھاگ گئی،
کیونکہ جہاں پیسہ چلتا ہے وہاں میدان میں رہتے ہیں، جہاں پیسہ نہیں چلتا، جہاں سب کچھ اوپن ہوتا ہے، پھر وہ اپنی عافیت اسی میں سمجھتے ہیں کہ 9-2-11 ہو جائیں۔ ویسے مگر آپ نے جیسے 2018 کی مثال دی، 2018 کی اس ویڈیو میں سلطان محمد بھی تھے، پھر وہ ویڈیو اچانک سامنے آتی ہے سپریم کورٹ کی ہیئرنگ سے پہلے، اور آپ لا منسٹری کا ان سے عہدہ واپس لے لیتے ہیں، پارٹی سے انہیں بھی نہیں نکالا آپ نے، حالانکہ وزیر اعظم نے خود نے ایویڈنس دیکھی ہے، اور پھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان سے ملتے ہیں اور انہیں مناتے ہیں، پھر وہ ووٹ دیتے ہیں تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جیسا کہ اسکرین پر چل رہا ہے ان کے گلے ملتے ہیں، مگر الیکشن کمیشن پر وزیر اعظم اتنی بڑی ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ جی آپ نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا، ان کو تو نکال دیتے ہیں، ان کی ایویڈنس تو وزیر اعظم نے خود نے عوام کے سامنے رکھی ہے۔ دونوں باتیں بڑی پرٹیننٹ ہیں میرے خیال میں۔ اگر سلطان محمد صاحب پہ ایویڈنس کمپلیٹ ہے تو ان کے خلاف بالکل ایکشن ہونا چاہیے، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ نمبر 1، جہاں تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات ہے، اس میں 2 چیزیں میں آپ کی اجازت سے کہوں گا، ایک تو آپ کا سوال اور اس کے ساتھ ضمنی دوسرا جواب بھی۔ آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن، دیکھیں ایک چیز ایویڈنٹ ہے، وہ جو ویڈیو تھی اس میں ایک شخص جو ایک سٹنگ کینڈیڈیٹ کا بیٹا ہے وہ لوگوں کو انڈیوس کر رہا ہے۔ شاہ زیب صاحب آئی ہوپ آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے اس بات کو کہ انڈیوس کر کے اپنے لیے ووٹ لینا یہ تو جرم ہے ہی، لیکن انڈیوس کر کے ووٹنگ پروسیس کو ڈسٹروائے کرنا کہ کیسے آپ بیلٹ پیپر ڈسٹروائے کریں، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک آئینی پروسیس کو روکنے کے مترادف ہے، جو اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ آپ لالچ دے کے ووٹ لیں؟ یہ وہ کر رہے تھے، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، انتہائی ادب و احترام سے عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں خود ایک وکیل ہوں، جانتا ہوں اداروں کا احترام کیا ہوتا ہے، کہ اس پہ فوری ایکشن لیا جاتا، کیونکہ جب آپ وہ کہتے ہیں کہ دیر از نو یوز کرائنگ اوور اسپلٹ ملک، ایک پروسیس کو ہونے دیا گیا، حالانکہ اسی رات یہ ثابت ہو چکا تھا۔ کیا گیلانی صاحب کی اجازت کے بغیر ان کے برخوردار یہ کر رہے تھے؟ اینڈ لک ایٹ دی audacity of his son، آپ چاہتے ہیں کہ اس وقت کہتا ہے کہ میں دوبارہ یہ کروں گا۔ کیا اس وقت دنیا میں ایک شخص کو یہ پتا ہے کہ وہ چاروں لوگ کون تھے؟ سنیں میری بات سنیں پلیز۔ ایک شخص کو یہ پتا ہے کہ چاروں لوگ کون تھے، نہ مجھے پتا ہے، نہ آپ کو پتا ہے، نہ عمران خان کو پتا ہے، ایک شخص کو پتا ہے اور وہ ہے گیلانی صاحب کے بیٹے یا گیلانی صاحب خود۔ کیا وہ بتانا پسند کریں گے؟ اور کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان، بسط احترام عرض کروں، ان کو اسی وقت بلانا نہیں چاہیے تھا، اسی رات یا اگلی صبح، کہ آپ بتائیں وہ 4 لوگ کون تھے اور آپ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ اور کیا یہ ایک بنیاد نہیں ہونی چاہیے تھی گیلانی صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے؟ تو یہ ایک سوال، یہ 11 مارچ کو 11 مارچ کو یہ سوال اٹھایا جس کا جواب سوال انہوں نے بہت سارے اٹھائے ہیں۔ ایک تو 11 مارچ کو ہیئرنگ ہے، اس میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک شخص کو ان 4 لوگوں کے نام پتا ہیں۔ پہلے درمیان میں یہ خبر بھی آئی، یہ اسٹنگ آپریشن تھا، 2 دن پہلے تک ووٹ آف کانفیڈنس، ڈسکشن نہیں ہو رہی، ووٹ آف کانفیڈنس کی کوئی ڈسکشن نہیں ہو ووٹ آف کانفیڈنس کی خبر۔ یہ مجھے پلیز یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے دیں، آپ اس پہ ڈیبیٹ کرائیے۔ میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پہ میں نے آپ ہی کے چینل کے حامد میر صاحب کے پروگرام میں گفتگو کی، جس میں انتہائی قابل پیپلز پارٹی کے وکیل سردار لطیف کھوسا صاحب بھی موجود تھے، اور وہاں میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ دیکھیں، جب سپریم کورٹ آف پاکستان، جو پاکستان کا آئین کی ترجمانی، اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے یا اوپینین آف لا لینے کے لیے الٹیمیٹ ادارہ ہے، وہ جب ایک رائے دیتی ہے تو سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس موجود ہے کہ سپریم کورٹ کی رائے جو ہے وہ ذیلی اداروں پہ بائنڈنگ ہوتی ہے، جو کہ 2004-5 کے حسبہ بل میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے۔ اس کا سوال کے تحت جب ہم گئے ان دونوں چیزوں کا سوال کرنے کا موقع دیجیے تمام اداروں کو، کیونکہ یہ سوال الیکشن کمیشن رکھنے کا مجھے سوال کرنے کا موقع دیجیے، کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انتظام نہیں کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں کہ وہ ووٹ کو اوپن کیا جاتا بعد میں اگر ضرورت پڑے؟ اب مجھے اس پہ سوال کرنے کا موقع دیجیے۔ اب آپ نے 2 باتیں کی ہیں، صاحب آپ نے 2 باتیں کی ہیں، ان 4 لوگوں کا نام، علی محمد صاحب آپ نے 2 باتیں کی، دونوں پہ ذرا صبر سے سوال سنیے گا۔ ایک تو آپ نے کہا کہ جی ان 4 لوگوں کا نام صرف ایک شخص کو پتا ہے، 2 دن پہلے تک آپ کی پارٹی کو بھی پتا تھا، مگر ووٹ آف کانفیڈنس کا مسئلہ آ گیا تو اس کے بعد آپ کو ان 4 لوگوں کا نام نہیں پتا ہے، کیونکہ درمیان میں اسٹنگ آپریشن کی بھی خبریں آئی تھی، ورنہ آپ لوگ بھی روک سکتے تھے ان کو کہ جی آپ نے سینٹ میں ووٹ دینے نہیں آنا ہے، مگر اس وقت بھی ظاہر نظریہ ضرورت آ گیا۔ دوسری بات صاحب، الیکشن کمیشن کے بارے میں وزیر اعظم نے بھی یہ کہہ دیا کہ آپ نے جا کے کیوں کہا سپریم کورٹ کے سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے؟ انہوں نے یہ کہا کہ آئین یہ کہتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے، اور اگر آئین میں ترمیم ہو جائے گی تو ہم اوپن بیلٹ کر دیں گے، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جی سینٹ کا الیکشن آئین کے تحت ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہیں نہیں لکھا کہ بار کوڈ لگائیں آپ یا پھر نمبر لگائیں، یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں اگر لکھا ہوتا اور الیکشن کمیشن نے خلاف ورزی کی ہوتی تو سپریم کورٹ ابھی تک نوٹس لے چکی ہوتی، اور اگر سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں لیا تھا تو وزیر اعظم کو میڈیا پر آ کر قوم سے خطاب میں اس طریقے سے الیکشن کمیشن پر تنقید کرنی چاہیے تھی، یا سپریم کورٹ جاتے کہ جی آپ کے فیصلے کی حکم عدولی ہوئی ہے اس لیے آپ اس بات کا نوٹس لیجئے۔
شاہزیب خانزادہ صاحب، جو اس دن سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی سپرٹ کیا تھی؟ اس کی سپرٹ وہی تھی، انہوں نے آرٹیکل 226 کے خلاف تو سپریم کورٹ نہ گئی ہے، نہ جا سکتی ہے، ظاہر ہے الٹیمیٹ انٹرپریٹیشن کا ایک فورم ہے۔ انہوں نے یہ بات کی کہ اس کو آپ آرٹیکل 226 یعنی سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہی کریں، لیکن وہاں پہ محترم جج صاحبان کی ایک متفقہ رائے تھی سوائے ایک ڈاسنٹنگ کے کہ ہمیشہ کے لیے سیکرٹ جو ہے ووٹ نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر کسی ووٹ پہ کسی پارٹی کے صدر یا چیئرمین کا اعتراض ہو تو اس کے لیے اہتمام ہونا چاہیے کہ اس کو اوپن کیا جائے۔ یہ ایک رائے تھی ان کی جو علی محمد صاحب ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا فیصلے میں، مطلب آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا فیصلے میں کہ جی اس کو کوئی دیکھ سکے اوپن کیا جائے، نہ ہی وزیر اعظم کو بھی پتا ہونا چاہیے ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا، ورنہ عدالت اس بات کا نوٹس لے لیتی کہ آپ نے ہماری حکم عدولی کی ہے، یا پھر وزیر اعظم اور آپ جا سکتے ہیں کل عدالت میں کہ جی الیکشن کمیشن نے آپ کی حکم عدولی کی ہے، بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں اس طریقے سے قوم سے خطاب کریں جو کہ آپ لوگ ہی کہتے تھے کہ جی ہم نہیں ہیں دوسروں کی طرح کہ اداروں پر حملہ آور ہو جائے اور اداروں کے فیصلے نہ مانیں، اور اب الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز آپ کے خلاف آئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں لکھا عدالتی فیصلے میں، وزیر اعظم کو بھی پتا ہونا چاہیے، آپ کو بھی۔ سر شاہزیب صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسی فیصلے کی کارروائی کے دوران یہ بات آنریبل جج صاحبان نے بار بار کی، یہ بات سامنے آئی کہ کیا ایک ووٹ ہمیشہ خفیہ رکھا جا سکتا ہے؟ کہا نہیں رکھا جا سکتا، یہ بات آن ریکارڈ ہے۔ لیکن دوسری اس میں بات یہ ہے کہ جب آپ نے احترام کی بات کی ہے، پاکستان تحریک انصاف واحد ایک جماعت ہے جس نے کبھی بھی کسی ادارے کے احترام کو ایک لمٹ سے آگے کبھی ٹچ نہیں کیا۔ ہم نے احترام رکھتے ہیں، لیکن فیئر کامنٹ کا حق ایک جماعت کو اس کے چیئرمین کو ہوتا ہے۔ خان صاحب نے وہی بات کی ہے، کوئی ذاتی بات نہیں کی۔ مت بھولیں وہ زمانہ جب ان ہی جماعتوں میں سے کچھ لوگوں نے الیکشن کمیشن کو تو چھوڑیں، آنریبل سپریم کورٹ کے بھی جو ہے جج صاحبان کے بچوں اور فیملیز کو تھریٹ کیا۔ ہم نے کبھی کوئی ایسی نہ کی، نہ بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔